الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اس چیز پر نگاہ رکھو جس چیز کو تم نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی کو وہ سب معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ دسمبر کی آج 31 تاریخ ہے، سال رواں 2021 مکمل ہونے کو ہے اور نیا سال 2022 شروع ہونے والا ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور احادیث کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان میں ایک نشانی یہ بھی بتلائی ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور ایک دن گھنٹے کی طرح اور ایک گھنٹہ اس آگ کے شعلے کی طرح کہ جس کو کسی پتے پر رکھ دیا جائے اور ذرا سی دیر میں وہ آگ کا شعلہ اس پتے کو جلا کر بھسم کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت زمانہ اتنا مختصر، اتنا قریب ہو جائے گا کہ سال جو ہے وہ مہینے کی طرح لگے گا اور مہینہ جو ہے وہ ہفتے کی طرح لگے گا اور ہفتہ جو ہے وہ ایک دن کی طرح لگے گا اور ایک دن جو ہے وہ ایک گھنٹے کی طرح لگے گا۔ اور یہی حالت ہے، ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج کیا دن ہے؟ جمعہ، ابھی تو جمعہ گزرا تھا، دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ دسمبر کا مہینہ ہے، رمضان آنے والا ہے، ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے؟ رمضان ابھی تو گزرا ہے۔ اتنا مختصر وقت ہوتا جا رہا ہے اور اتنا قریب ہوتا جا رہا ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چل پاتا۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، اغتنم 5 قبل 5، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ نمبر 3، فراغت کو مشغولی سے پہلے غنیمت جان لو۔ اور نمبر 4، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام ہے، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن 2 نعمتوں کی طرف سے اکثر لوگ جو ہیں وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت ہے۔ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر نہیں آتا، انسان جو ہے اپنی زندگی بے راہ روی میں غفلت کے اندر گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے پاس فراغت ہوتی ہے تب نمازوں کی طرف نہیں آتا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف نہیں آتا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف کو نہیں آتا۔ اور یہ 2 نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ ان سے کیا ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا صحت کی نعمت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لے۔ آج آپ کو صحت ملی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ ماں باپ کا خیال رکھیں، قبل اس کے کہ آپ کے اوپر کوئی بیماری حملہ کر دے اور آپ مسجد نہ جا سکیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر سکیں، آپ نماز نہ پڑھ سکیں، آپ غریبوں کی مدد نہ کر سکیں۔ آج آپ کو صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لیں۔ اور دوسری فراغت، کہ انسان کے پاس وقت فارغ ہوتا ہے، انسان کا جو ٹائم ہوتا ہے فری ہوتا ہے، لہذا جتنا فری ٹائم ملے، جتنی فراغت ملے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، قبل اس کے کہ کوئی ایسی مشغولی آ جائے کہ آپ کو ذکر کرنے کی فرصت نہ ملے، آپ کو نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کی فرصت نہ ملے، آپ کو غریب کی مدد کرنے کی فرصت نہ ملے۔ تو یہ 2 نعمتیں، ان 2 نعمتوں کو غنیمت جان لے، ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے زیادہ افسوس کسی دن پر نہیں ہوا کہ اس دن کا سورج تو غروب ہو گیا لیکن میرے نام اعمال کے اندر کسی طریقے کی نیکی کا اضافہ نہیں ہوا۔ اس دن پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور آج ہماری جو نوجوانوں کی حالت ہے، آج جو ہماری زندگی کا جو پہیہ گھوم رہا ہے وہ اسی طریقے سے گھوم رہا ہے۔ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ سورج غروب ہوتا ہے، روزانہ دن چڑھتا ہے اور روزانہ دن جاتا ہے، لیکن ہمارا نام اعمال ویسا کا ویسا کوڑا ہی رہ جاتا ہے۔ ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ہم اپنے نام اعمال میں کسی طریقے کی نیکی کا اضافہ نہیں کرتے۔ وہی صبح کو 10-11 بجے اٹھنا، اس کے بعد اپنے کام پر چلے جانا، شام کو کام سے 6-7 بجے کے ٹائم پر واپس آنا اور شام کا کھانا کھانا، اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ کرنا، اس کے بعد جا کر سو جانا۔ یہ ہماری روزانہ کی زندگی گزر رہی ہے کہ اس روزانہ کی زندگی کے اندر کسی طریقے کی نیکی کا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر دن جو نیا آنے والا ہے اس کے اندر کوئی ایک نئی نیکی کا اضافہ ہونا چاہیے، کوئی ایک
نئی نیکی کا اضافہ ہونا چاہیے۔ روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل کی کثرت کیجئے۔ نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کی کثرت کیجئے۔ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس کے اندر تلاوت قرآن کریم کا اضافہ کیجئے۔ تلاوت قرآن کریم بھی کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کا اضافہ کیجئے۔ ہر نام اعمال کے اندر دن بدن نیکیوں کا اضافہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کیا زندگی ہے غافلوں کی طرح کہ روزانہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں، شام کو سوتے ہیں، اور وہی ہمارے نام اعمال ہوتا ہے، وہی ہماری زندگی ہوتی ہے کہ نہ نمازوں کا پتہ، نہ ذکر و اذکار کا پتہ، نہ قرآن کریم کی تلاوت کا پتہ، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا پتہ، نہ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کا پتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے آگے جانے کے لیے کیا چیز رکھی ہے۔ کل قیامت کا دن قائم ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی میدان حشر کے اندر سب کو جمع کرے گا، ترازو لایا جائے گا، ہر ایک کے نام اعمال کو تولا جائے گا، اور ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا چیز چھوڑی ہے، آگے کے لیے اس نے کیا چیز بھیج رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے سب کیے کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دن کا بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری راتوں کا بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری تنہائیوں کا بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری مجلسوں کا بھی پتہ ہے، تمہاری تنہائی کیسی گزرتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تمہاری مجلسیں کیسی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، تمہارا دن کیسے گزرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جہاں تم 2 ہوتے ہو وہاں تیسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں تم 3 ہوتے ہو وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور جہاں تم 5 ہوتے ہو وہاں چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے، لہذا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا چیز بھیج رکھی ہے۔ سال تو آتے جاتے رہتے ہیں، سال تو بدلتے رہتے ہیں، مہینے آتے جاتے رہتے ہیں، مہینے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کو بدلے، انسان اپنی زندگی کے شیڈیول کو بدلے، انسان اپنی زندگی کے نظام کو بدلے، انسان اپنی زندگی کے طریقے کو بدلے۔ سال کا بدلنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنا زندگی کا نظام بدلے، انسان اپنے زندگی کا طریقہ بدلے۔ سال تو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بھی بدلتے تھے، مہینے تو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بھی بدلتے تھے، سال تو صحابہ کے زمانے میں بھی بدلتے تھے، اور سال پیغمبر، مہینے پیغمبر علیہ السلام کے اور صحابہ کے زمانے میں بھی بدلتے تھے۔ لیکن کمال سال کا بدلنا نہیں ہے، کمال انسان کو اپنی زندگی کا بدلنا ہے، اپنے طور طریق کا بدلنا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ آج ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے کام یہودیوں والے ہیں، ہمارے کام عیسائیوں والے ہیں، ہمارے کام کفار و مشرکین والے ہیں۔ نئے سال کی ابتدا پر کسی کو مبارکباد دینا، نئے سال کی ابتدا پر ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجنا، نئے سال کی ابتدا پر ناچ گانے کرنا، نئے سال کی ابتدا پر عیاشی اور فحاشی کرنا، نئے سال کی ابتدا پر زنا کو بالکل حلال سمجھ لینا، نئے سال کی ابتدا پر شراب کو حلال سمجھ لینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اے ایمان والو یہود اور نصارہ کے طریقوں کو مت اپناؤ،
اے ایمان والو یہود اور نصارہ کے طریقے پر عمل مت کرو۔ آج ہم لوگ پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری جو زندگی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر گزر رہی ہے۔ نہ ہمارا کھانا اسلامی ہے، نہ ہماری بیاہ شادی اسلامی ہے، نہ ہمارا نکاح اسلامی ہے، نہ ہمارا زندگی کا طریقہ اسلامی ہے، اور نہ ہمارا گھر کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ اسلامی ہے۔ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری زندگی کے اندر ایک ایک طریقہ غیروں کا آ چکا ہے۔ جس طور طریقے کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اسی طور طریقے کے اپنانے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر اسی طور طریقے کے اپنانے والوں کو مسلمان کہتے ہیں تو خدا کی قسم صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے ہمیں کوئی اور لفظ استعمال کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ یہ طریقہ نہیں اپناتے تھے، وہ ان طریقوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے تھے۔ اگر ان طریقوں کو اپنانے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہیپی نیو ایئر منانے والوں کو اسلام کہتے ہیں، اگر کرسمس کی مبارکباد دینے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، تو خدا کی قسم صحابہ کے لیے مسلمان کے علاوہ کوئی اور لفظ ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی اور لفظ تلاش کرنا پڑے گا۔ اور اگر صحابہ مسلمان تھے، جو صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے، اگر تابعین مسلمان تھے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، تو پھر ہمیں اپنے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے لیے کوئی نیا لفظ ڈھونڈنا پڑے گا، اس لیے کہ ان طور طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو مسلمان نہیں کہتے، ان طور طریقے کے اپنانے والوں کو مسلمان نہیں کہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جیسا کہ اس کا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے طور طریقوں کو، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو اپناؤ، اور ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ نمازیں تو اسلامی طریقے پر پڑھی جائیں اور کھانا غیروں کے طریقے پر کھایا جائے، روزے تو اسلامی طریقے پر رکھے جائیں اور بیاہ شادی دوسروں کے طریقے پر کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورا داخل ہونا پڑے گا، اسلام کے طور طریقوں کو پورا اپنانا پڑے گا۔ پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے نام پر جان دینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ذرا اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس دعوے کے اندر سچے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بیگم مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن ایک بازاری عورت کے ساتھ جا کر منہ کالا کرتا ہے۔ کیا وہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے؟ خاندان والوں کی نگاہ میں سچا ہے، ساس سسر کی نگاہ میں وہ سچا ہے، سالے کی نگاہ میں وہ سچا ہے کہ بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن ایک بازاری عورت کے ساتھ جا کر منہ کالا کرے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ خرچے کے نام پر بیوی کو 100 روپے دینے میں جس کی جان نکلتی ہو اور بازاری عورت پر 500 اور 1000 روپے کے نوٹ لٹاتا ہو، کیا وہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے؟ نہیں ہے سچا۔ کیا اس کے ساس سسر اس کو وفادار کا خطاب دیں گے؟ کیا اس کی بیوی اس کو وفادار شوہر کا خطاب دے گی؟ نہیں دے گی۔ خدا کی قسم یہی ہمارا حال ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے نام پر جان دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نہ ہمارا کھانا پیغمبر علیہ السلام کے مطابق، نہ ہمارا نکاح پیغمبر علیہ السلام کے مطابق، نہ ہمارا لباس پیغمبر علیہ السلام کے مطابق، نہ ہماری تجارت پیغمبر علیہ السلام کے مطابق۔ خدا کی قسم ہمیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کہتا ہوگا کہ او مکار، او عیار، تو دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ میرے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے
اور میرے محبوب کے طریقوں پر عمل کرنے میں تیری جان نکلتی ہے، میرے محبوب کے طور طریقے پر شادی کرنے میں تیرا دم نکلتا ہے، اور دعویٰ میرے پیارے محبوب سے محبت کا کرتا ہے۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، پورا اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ جب کلمہ پیغمبر علیہ السلام کے نام کا پڑھ لیا، جب نبی پیغمبر علیہ السلام کو مان لیا، جب کتاب قرآن کریم کو مان لیا، تو اب کھانا بھی پیغمبر علیہ السلام کے مطابق، اب جاگنا بھی پیغمبر علیہ السلام کے مطابق، اب نکاح بھی پیغمبر علیہ السلام کے مطابق، اب چلنا اور سونا بھی پیغمبر علیہ السلام کے مطابق، اب تجارت بھی پیغمبر علیہ السلام کے مطابق، اب زندگی کا ہر سانس پیغمبر علیہ السلام کے مطابق۔ تو ہمیں اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کتنا پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے ہیں اور کتنا ہم غیروں کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم تو اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا اسلامی طریقہ اپنانے میں موت آتی ہے۔ جو طریقہ کفار اپناتے ہیں، جو طریقہ یہودی اپناتے ہیں، جو طریقہ عیسائی اپناتے ہیں، ہم ان کے طریقوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن وہ اتنی باغیرت قوم ہے کہ وہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں اپناتی۔ کبھی کسی عیسائی کے بارے میں آپ نے سنا، کبھی کسی یہودی کے بارے میں آپ نے سنا کہ انہوں نے جو نکاح ہے وہ اسلامی طریقے پر کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا یہودی کے بارے میں، کبھی کفار اور مشرکین کے بارے میں آپ نے سنا کہ انہوں نے نکاح اسلامی طریقے پر کیا؟ لیکن ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہم ان کے ہر طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم میں سے ہر ایک پہلے لوگوں کی پیروی کرے گا، تم میں سے ہر ایک مشرکین کی، یہودیوں کی، کفار کی پیروی کرے گا، یہاں تک کہ اگر انہوں نے گوہ کے بل میں گھسنے کی بھی کوشش کری ہوگی تو تم بھی اسی کے اندر گھسنے کی کوشش کرو گے۔ حالانکہ جو گوہ ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، کوئی انسان اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر کسی گورے نے، اگر کسی یہودی نے، اگر کسی عیسائی نے اس گوہ کے بل کے اندر گھسنے کی بھی کوشش کری ہوگی تو تم ان کی اتنی پیروی کرو گے کہ تم بھی اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیا سال آنا جانا یہ لگا رہے گا، نئے سال کے آنے پر خوشی کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک روزانہ اپنی قبر کے قریب ہو رہا ہے، ہر ایک اپنی قبر کے قریب ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم اس پہ خوشیاں منائیں، کوئی تک ہی نہیں بنتا، کوئی موقع ہی نہیں بنتا۔ تو نئے سال آنا جانا ان کا لگا رہے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان نئے سال کی خوشیاں کی بجائے انسان اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آنے والے نئے سال کو ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے، تمام مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنائے، اور جہاں جہاں پورے عالم میں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نئے سال کو ان کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔